جی آفتاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا میرا پہلا کوشچن جناب. سر، امریکہ کے بارے میں آپ نے لاتعداد پیش گوئیاں کر رکھی ہیں. جی جناب. اب مزید کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں میں. جس طرح ہر سلطنت اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اگر رومن امپائر ختم ہو سکتی ہے تو امریکہ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ بطور امپائر امریکہ از گوئنگ ڈاؤن، نوز ڈائیو، اور وہ نوز ڈائیو کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، جس کے اثرات آپ کو ہر روز وہاں کی سڑکوں میں، وہاں کے ایوانوں میں، وہاں کے دفتروں میں، وہاں کے گھرانوں میں نظر آتے ہیں. سب سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ کس شدت سے نیچے جا رہا ہے، امریکی سوسائٹی کس شدت سے ڈسرپٹ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کے الیکشن پر میں بار بار کہا کرتا تھا کہ ٹرمپ بہر صورت جیتے گا، یہی کہتا تھا نا. Absolutely. اور یہ میں اس وقت کہتا تھا جب پولز اس کے برعکس آتے تھے. میرے انتہائی قریبی دوست، ٹرمپ کے بہت چاہنے والے، اس کے ساتھ بڑے شیر و شکر لوگ، وہ بھی سکیپٹیکل سے، مشکوک سے بیانات دینے لگ گئے کہ یار ہو سکتا ہے یہ کمبخت ڈیپ سٹیٹ اسے نہ جیتنے دے، لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اسے نہیں اوپر آنے دے گی. اور میں گزارش کرتا تھا کہ اگر یہ نہ جیتا تو وہ جو پروسیس ہے نا ڈکے کا، ڈیٹیریوریشن کا، خرابی کا اور توڑ پھوڑ کا، وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا، وہ تیز تر ہو جائے گا. یعنی سول وار. ان دنوں آپ نکال کر دیکھ لیجئے، میں دبئی میں تھا، یہ تب کے شوز ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جن شوز میں غیر سنجیدہ معاملات چل رہے ہو نا، وہاں پر سنجیدہ بات بھی دب جاتی ہے، اسے سیریسلی لیا نہیں جاتا. لیکن مجھے اس سے چنداں فرق نہیں پڑا، نہ پڑے گا، کیونکہ میں نے کامیڈی والا سلسلہ اب بھی جاری رکھنا ہے. یہ علیحدہ ایک آئٹم کے طور پہ کہیں پوڈ کاسٹ ہے، کہیں ولاگ ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. لیکن اسی طرح کی باتیں میں اپنے کامیڈی شو میں بھی کرتا رہوں گا. سول وار کا لفظ پرابیبلی پہلی دفعہ خاکسار نے استعمال کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر اس الیکشن میں رخنہ اندازی کی گئی، وہ جیت رہا ہے، کلیئرلی جیت رہا ہے، سوئنگ سٹیٹس میں اس کا توتی بولتا ہے، اگر اب بھی اسے ہرانے کی کوشش کی گئی تو پھر سول وار ناگزیر ہے، وہ کل کی ہوتی آج ہو جائے گی. چنانچہ سول وار کا مجھے پوری طرح سے فہم تھا، ادراک تھا، پوری سمجھ تھی. جو چیز مجھے نہیں پتا تھی نا، وہ یہ اللہ کے راز ہیں، بے شمار راز. ہمیں ایسی ان گنت چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا، آج نہیں پتا، ہو سکتا ہے کل پتا چل جائے اور ہم حیران ہو رہے ہوں، سر دھنتے نظر آئیں کہ یار اس قدر سیدھی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے اسی کی پیس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے، اس کو تیز تر کرنے کے لیے ایک انتہائی موزوں شخص کا انتخاب کیا ہے. اب یوں سمجھیے کہ کسٹم میڈ ایک کیریکٹر، جس کی منشا پیدائش ہی یہی ہے کہ اس نے امریکی نظام کو ڈسرپٹ کرنا ہے، اس کو کرچی کرچی کر ڈالنا ہے، ریزہ ریزہ کر ڈالنا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بالکل نیچے سے اٹھایا، خاکستر تھا، اٹھایا اور پھر سے مین سٹریم میں لایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس کا مقابلہ پہلے ایک انتہائی نااہل شخص کے ساتھ رہا، پھر لاسٹ منٹ پہ اس کو چینج کر کے اس کی جگہ کاملا ہارس کو لایا گیا. کاملا ہارس مسائل کا ملغوبہ تھی، ٹھیک ہے، ان سب کے مقابلے میں یہ تو چیمپئن تھا. جیسے ہمارا ندیم ہے نا، ندیم شاید ہے، کیا نام ہے وہ جو جیولن تھرو کرتے ہیں، تو اس نے آگے لگا لیا سب کو. پھر اللہ نے اس کی جان کی حفاظت کی، یاد ہے نا؟ بالکل. وہ گولی جو اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کرنے آ رہی تھی، اللہ نے صرف اس کے کان کی حد تک. یہ اللہ کی قدرت ہے نا. کیوں؟ اللہ نے اس سے کام لینا تھا آگے چل کے، وہ تو پھر اس کی حفاظت کرتا ہے نا، کہ بھئی میں نے تم سے، بھلے سے اس نے اس سے بے مثل تباہی کروانی ہو، کسی کو برباد کروانا ہو، تو یہ بھی تو ایک کام ہے نا. یہ کیا چھوٹا کام ہے؟ اور اس کام کے لیے بھائی جان سے زیادہ موزوں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. چنانچہ اب دیکھیے جب سے موصوف تشریف لائے ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کیا گل کھلائے. آتے ہی لٹھ لے کر وہ امیگرینٹس کے پیچھے پڑ گئے. نیٹ ریزلٹ کیا ہوا؟
2 ملین ورکرز کی قلت لاحق ہوگی. ورکرز جو بیک بون ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے معاملہ چلتا ہے, ورکرز کی شدید شارٹیج ہوگی. سفر کون کر رہا ہے؟ اکانومی اینڈ سوسائٹی. بالکل. پھر بے وقوفوں کی طرح یونیورسٹیوں پہ پل پڑا کہ تم اتنا مال بٹور رہے ہو ہم سے گرانٹس کی شکل میں. تم نے شکل دیکھی ہے اپنی کبھی؟ اپنا قبلہ درست کرو, میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا. اور پھر اس کے فورن اسٹوڈنٹس, امیگرینٹس والا وہی سلسلہ, ان کے پیچھے بھاگا. اور اس نے کیا کیا کہ فورن اسٹوڈنٹس انتہائی زبردست شائنس کا شکار ہو گئے کہ امریکہ نہیں جانا, کہیں اور پڑھنے چلے جاؤ, پولینڈ جا کے پڑھ لو, امریکہ مت جاؤ, وہاں پر تو بڑے مسائل ہیں. وہ جو ایک امریکن ڈریم تھا, کس شدت سے اس کو جھٹکا لگا. یو ایس کے ٹریڈ ریلیشن شپ جس کے ساتھ تھے, مریخ پر بھی تھے نا, جوپیٹر پر بھی تھے نا, وہ بھی تباہ کیے اس نے. اور جتنے بلند بانگ دعوے کر رہا ہے یہ سب کے سب 2 نمبر ہے, بیکار ہے. ان کی کلئی ایک ایک کر کے کھلنی شروع ہو گئی ہے, ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے جناب. اور ابھی محسوس ہوگا آپ کو آگے چل کے, اور بڑی شدت سے محسوس ہوگا. ٹیکس کے معاملات کو جس طرح وہ مولڈ کرنا چاہ رہا ہے, پش کر رہا ہے جس طرح کٹس کو, اس سے ڈالر اور زیادہ ویک ہوگا. آپ دیکھیے ڈالر کی ویکنس 10% ڈی ویلیو ہوا ہے ان 3 months. کبھی سنا تھا یہ سب کچھ؟ نیور. اور اب دیکھیں رہی صحیح کسر اس نے یہ نکال دی, کیلیفورنیا والی. جی وہاں ٹروپس بھیج دیے. یار یہ پاکستان ہے, یہ کیا سمجھ کے آپ نے ایک مطلب رینجرز بھیج دیے ہیں, جس طرح جیسے پاکستان میں ہم آنکھیں بند کر کے رینجرز بھیج دیتے ہیں, جاؤ جی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرو. وہ امریکہ ہے بھائی, امریکی عوام سوالو نہیں کر سکتے, ہضم نہیں کر سکتے ان معاملات کو, اور گورنر سے پوچھے بغیر. وہ دوسری پارٹی کا ہے. بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس شخص کو میں اندر کر دوں گا. یہ جو گورنر ہے نا, اگر اس نے رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی, واٹ از دس, کیا کر رہے ہو تم؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریجری بانڈ ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا. وہ سیسا پلائی دیوار ہوتا تھا, فورٹ ناکس ہوتا تھا, کنکریٹ ہوتا تھا, کہ امریکی ٹریجری بانڈ, آنکھیں بند کر کے قرضہ دو امریکہ کو جتنا چاہیے اگینسٹ ٹریجری بانڈز. کیونکہ اس نے کہا جانا امریکہ رومن امپائر ہے آج کی. جن حالات سے جاپان گزر رہا ہے اس وقت, صرف ایک لمحے کے لیے غور کیجئے. اور یہ وہ ساری چیزیں جو میرے جیسا اقتصادیات کے حوالے سے نہایت کم فہم شخص, یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, بلکہ مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں, مجھے مجبوراً سمجھنا پڑ رہا ہے کہ دنیا اس وقت جدھر جا رہی ہے, جو مسائل درپیش ہیں, ان کا سب سے بڑا منبع معیشت ہے. اب جاپان نے جب کولیپس کیا, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو نظر آئے گا, اس کی میجر ریزن یہ ہوگی کہ اس نے ٹریجری بانڈز میں $1 ٹریلین پلس انویسٹ کر رکھا ہے. اور اب حالات یہ ہیں کہ مندی کا رجحان ہے. برطانیہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آلموسٹ $1 ٹریلین برطانیہ ہے, تھوڑا سا کم, اباؤٹ $800 بلین. چائنا اچھا رہ گیا نا, بھلے وقتوں میں پتلی گلی سے نکل گیا. تو یہ ہے عمومی صورتحال. تو سول وار کی طرف نہ جائے امریکہ تو اور کس طرف جائے بھائی؟ سول وار تو بہت حتمی صورتحال ہے نا, حتمی صورتحال. اس سے کوئی بچت کا راستہ؟ نو بچت کا راستہ. جسٹ لائک اس, ایز وی ڈونٹ ہیو اینی بچت کا راستہ. امریکہ کا بھی کوئی, بلکہ کسی کا بھی جو تاریخ کا دھارا جس جانب سفر کر رہا ہے, اسے موڑا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ تاریخ ہے, اس نے چلنا ہے, یہ ایک دھارا ہے, اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. دیکھو نا, امپائرز جب ٹوٹتی ہیں, سلطنتیں جب برباد ہوتی ہیں, مغلز کو دیکھ لو تم, ٹرکس کو دیکھ لو, ایجپشن سیویلائزیشن کو دیکھو, گریکس کو دیکھو, رومنز سب سے بڑی مثال, بہت تگڑی حکومت تھی, بہت تگڑی سلطنت تھی. بالکل ایسا ہی. وقت کے دھارے نے اڑا کے رکھ دیا اسے. تو یہ جو ایک سٹیپولیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے نا ہر بڑی امپائر کے لیے, وہ ختم ہوا چاہتا ہے. نہیں تو کیا دنگا فساد ہوگا؟ وہ ایسا ویسا دنگا فساد. امریکی آبادی پتہ کتنی ہے؟ 34 کروڑ کی کنٹری, یعنی 34 کروڑ آبادی امریکہ کی. اور کبھی غور کیا ہے کہ اسلحہ لائسنس کتنے ہیں؟ 40 کروڑ پلس. آپ کی آبادی سے بھی زیادہ اسلحہ لائسنس.
اب کیلیفورنیا ایک انتہائی ایفلوئنٹ ریاست ہے. اگر کیلیفورنیا ایک ملک ہوتا نا تو یہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہوتی, اور اس کے گورنر کو تم کہہ رہے ہو کہ اگر ضرورت پڑی تو میں اس کو اندر کروں گا. بھائی آئیڈیل کٹ آؤٹ بہترین احمق ہو سکتا ہے نا دنیا میں کوئی, انتہائی اعلیٰ معیار کا, اعلیٰ پائے کا. اس کے بارے میں کہتے ہیں ولا یوڑ, ایک لفظ ہے نا پنجابی. بالکل. وہ ولا یوڑ ٹرمپ کو اس شاندار طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے. آئی وش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتا کہ یہ ہے کیا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. کہتے ہیں اے آئی نے بھی بہت اضافہ کیا ہے ٹرمپ کے مسائل میں. جی 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 کیا ہے, بہت سی چیزیں, بہت سے عوامل کار فرما ہے. اور یہ ٹرمپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ امریکہ کے مسائل ہیں. ٹرمپ ان میں سے ایک ہے. اگر آپ غور کریں نا تو یہ جو پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن تھا نا, یہ ہوا تھا شروع میں. سب سے پہلا ریولوشن آیا ایگریکلچر میں, انڈسٹریل ریولوشن. اس وقت فیکٹرز آف پروڈکشن, لینڈ بھی ہوتی تھی, لیبر تھی, سرمایہ تھا, بعد میں انٹرپرینر صاحب بھی بیچ میں تشریف لائے. بنیادی فیکٹرز آف پروڈکشن 2 ہی تھے, لیبر اینڈ کیپٹل. ایسے ہی آج ایک میجر چینج آئی ہے, لوگ غور ہی نہیں کر رہے اس پہ کہ فیکٹرز آف پروڈکشن چینج ہو گئے ہیں. اکنامکس کی کتابوں میں آج بھی لیبر اور کیپٹل میجر فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, جبکہ لیبر شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے, سکویز ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی جگہ نالج آ گیا. نالج از ناؤ دا نیو فیکٹر آف پروڈکشن. جو نیو نارمل ہے نا پروڈکشن کا, وہ نالج ہے. اور آپ کو کتابوں میں نہیں, عام طور پہ اس کو گھاس نہیں ڈالتے لوگ, لیکن وہ اتنا میجر رول پلے کر رہا ہے. اب اے آئی کیا ہے؟ اے آئی کی وجہ سے جابز شرنک ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, تو مسائل تو بڑھیں گے. یہ جو گورا ہے نا, اس کو یہ فکر کھائے چلی جا رہی ہے کہ وہ آؤٹ نمبر ہوتا چلا جا رہا ہے اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں. یہ جو پیپل آف کلر ہے نا, یہ آؤٹ نمبر کر رہے ہیں اسے. کیوں؟ آپ بھی اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے گوری ریس پوری دنیا میں. یورپ میں بھی دیکھ لیں, ایون جاپان جو کہ پوری طرح سے گورا نہیں ہے لیکن وہ اس کا بدترین شکار ہے کہ یہ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے. بچے پیدا ہونے ایک طرح سے بند ہو گئے. جاپان اور فرانس میں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ہمارے اسٹیج تھیٹریکلز نہیں کہتے کہ ہمارا رزق باندھ دیا گیا ہے, ان کی اولاد ہی باندھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے, سلسلہ ہی ختم کر دیا تولید کا. اور اس کے برعکس دیکھو اس ہیٹروجینس سوسائٹی میں بھارتیوں کی آبادی دیکھو, پاکستانیوں کی دیکھو, بنگالیوں کی دیکھو, انڈونیشیائی دیکھو, آپ افریکنز کی دیکھو, وہ توڑاں پٹی جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آؤٹ نمبر تو ہونا تھا. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے ان کا جو کہ بالکل درست ہے کہ یہ امیگرینٹس کے بچے ہیں, پھر انٹر میرجز کر کے اور ستیہ ناش کر رہے ہیں وائٹ ریس کا, کیونکہ گوریوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں تو معاملات تو خراب ہوتے ہیں. نسل کے معاملات جو آپ دیکھیں وہاں کی عجیب و غریب یہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں یہ نیسسریلی ڈیموکریٹس ہیں. ایک تو یہ گوروں کو آؤٹ نمبر کریں گے, بلکہ کرتے چلے جا رہے ہیں بریک نیک سپیڈ پہ. دوسرا یہ ریپبلکنز کو آبسلیٹ کر دیں گے, irrelevant کر دیں گے. یعنی کنزرویٹوز, قدامت پسند جو ہیں, وہ کبھی جیت نہیں پائیں گے. اور یہ یہیں پہ نہیں بات ختم ہوتی, آگے اور بڑے مسائل ہیں. یہ جو ایونجلسٹس ہیں, یہ جو مڈ لینڈز ہیں, ایک تو ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ ہے نا جی, جی وہ تو کنفرمڈ ہے کہ ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس ہیں, آزاد خیال, کھلے ڈلے. یہ جو سینٹر والے ہیں ان کو بائبل بیلٹ کہتے ہیں جی, وہ ریپبلکنز کے ساتھ ہیں. اب دیکھیے سوئنگ سٹیٹس جتنی ہیں, آپ پھر دیکھیے مڈ ویسٹ میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں تک یہ لوگ نہیں ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جہاں بے پناہ اسلحہ ہے اور اسلحے کے شیدائی ہیں. اسلحے کو سپورٹ کون سی پارٹی کرتی ہے؟ ریپبلکن. اب یہ جو ایونجلسٹس میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے مادر پدر آزاد نظریات کے بھی خلاف ہیں. یہ جو LGBTQ, یہ جو ایبارشن, یہ جو ٹرانسجینڈرز اور جنسی تبدیلیاں انسانوں کے اندر کیا جانا جو ہے,
یہ ساری چیزیں مطلب جیسے ہم یہاں ناک منہ چڑھاتے ہیں، جی جی ان کا اشر بھی یہی ہے. وہ بھی قدامت پسند ہے، بہت زیادہ قدامت پسند ہے کہ جی یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ووکزم ہے. یہ کیا ووکزم؟ یہ ووک نے برباد کر دیا ہے سوسائٹی کا سارا ڈسپلن. یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم تو جان پہ کھیل جائیں گے. یہاں پر فیتھ فیکٹر آ گیا ہے. ذرا غور کیجئے کہ یہ محض اب بات معیشت کی نہیں ہے، اب بات ایمانیات کی ہے. اور جب ایمانیات کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ کے اندر ایک نئی فورس جنم لیتی ہے جس کو نفرت کہتے ہیں. یہ آپ کے ہاں انتہا پسند جو ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے. اب برقع بین کمنگ، آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے برقع بین پہ یو کے میں، جی 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 پارلیمنٹ میں. اسی وجہ سے شاید فار رائٹس زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ پکڑتے جا رہے ہیں یورپ میں، یو کے میں، اور کسی خاص حد تک اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں بھی. بالکل آسان ترین راستہ نکالو، امیگرینٹس کو نکالو. یہ ملیچ ہے، یہ پرابلم کا باعث ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو سارا نزلہ امیگرینٹس کے اوپر گر رہا ہے. اب یہ بات طے ہے کہ امریکہ بیونڈ مینز رہ رہا ہے. جیسے عیاش افسر نہیں کبھی آپ کو نظر آئے، جی وہ جاگیردار جن کا نیا نیا باپ مرا ہو، وہ کس طرح پیسہ لٹاتے ہیں، پھر بالکل. وہ ریجے نکالتے ہیں. تو یہ کل کے فقرے ڈکیت جب سے سپر پاور بنے ہیں تو یہ تو پھر عیاشی کر رہے ہیں نا، بیونڈ مینز جی رہے ہیں، جس کو یہ فرسٹ کلاس سٹیزن شپ کہتے ہیں. فرسٹ کلاس سٹیزن شپ. اور پڑھے لکھے لوگ، سینسیبل لوگ آج سے 20 سال پہلے میں نے چلاتے سنے کہ یہ فرسٹ کلاس سٹیزن شپ تمہیں ایک دن بہت برا وقت دکھائے گی. جس کے بارے میں شاید کریڈٹ اکانومی کا کانسیپٹ ہے کہ ایوری تھنگ آن کریڈٹ. جی جی کریڈٹ شپ مطلب دنیا کی اس وقت مقروض ترین قوم یہ ہے. آپ دیکھیں ڈیٹ سروسنگ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جتنا مال آتا ہے ہاتھ میں اس کا 25% ڈیٹ سروسنگ میں لگ جاتا ہے. 25%. یہ ٹریجری بانڈز جو میں نے کہا، قرضہ لے چلو عیاشی کری چلو، گل ہی کوئی نہیں. بھائی اگر غور سے دیکھو تو پاکستانی حکمران یہاں بھی امریکیوں کو فالو کرتے رہے تھرو آؤٹ کہ چلو وہ تو سپر پاور تھی، ادھر ادھر سے گزارا کر لیتی تھی، تمہارے پلے کیا ہے. لیکن انجام دونوں کا ایک ہی طرف. دیکھیں نا، بالکل ریاست اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے، ایڈیولوجیکلی، مورلی، فائنینشلی. اب یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے، یہ کرنے کے لیے آپ کو یعنی یہ جو 25% ہے، آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے، ٹریجری بانڈز مزید فلوٹ کرنے پڑتے ہیں. اور پہلے ریٹ اور تھا، اب ریٹ اور ہے. تو یہ جو 25% ہے یہ 35% ہو جاتا ہے. جب 35% ہو جائے گا تو ایک نئی چیز سر اٹھاتی ہے، آسٹیرٹی. پیسہ بچاؤ جی، پیسہ بچاؤ. نہ یہ تو بہت زیادتی ہو رہی. یہ جیسے مہنگی یونیورسٹیوں پہ نزلہ تو گرا، اوکے، اس سے ڈائریکٹلی عام آدمی افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن جب وہ کہیں گے نا ہم کٹس لگانے جا رہے ہیں ایجوکیشن کو، سوشل سیکیورٹی کو، ہیلتھ کو، تو پھر لگ پتا جائے گا. پھر بندہ سوچے گا کہ یار مجھے اب سڑک پہ نکلنا ہے، اور سڑک پہ نکلنے سے پہلے احتیاطاً میں اپنی گن ساتھ لے لوں. اب جیسے میں کیلیفورنیا کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک امیر ریاست ہے، فلوئنٹ ریاست ہے، وہاں بڑے بڑے عمراء رہتے ہیں. تو جس بندے کا $5 ملین کا گھر ہے اس کو مالی تو چاہیے ہوں گے کہ نہیں؟ ایبسولوٹلی. ڈرائیور تو چاہیے ہوں گے نا، الیکٹریشنز تو چاہیے ہوں گے نا، کچن میں بھی 1-2 بندے چاہیے ہوں گے. درست. تو یہ 15-20 بندوں کی فوج وہ کہاں سے لائے گا اگر ورکرز کی شارٹیج ہوگی؟ اگر امیگرینٹس ہی نہ رہے تو کیا گورے رکھے گا وہ؟ پھر وہ سوچے گا کہ بھائی اس کے ساتھ تو گزارا نہیں ہو سکتا. اوپر سے یہ فوج بھیج رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے گورنر کو اندر کر دوں گا. تو پھر تو وہ ٹل لگا دیں گے، فائنانس کریں گے اس سول وار کو جو کل کی ہونی ہے کہ آج ہو جائے. یہ بالکل آپ کو حالات وہی دکھتے ہیں اگر آپ نے سول وار کی تاریخ پڑھی ہو نا. یہ 19ویں صدی کا مڈ پڑھا ہو، 1860 آنورڈز، ابراہم لنکن کا دور. دیکھیں وہ سلیوری ختم کر رہے تھے. یہ غلط بات ہے، تم کسی کو سلیو نہیں بنا سکتے. اب نیچے ساؤتھ میں سارا کاٹن کنٹری ہے، انہیں لیبر چاہیے، اور لیبر چاہیے اپنی کنڈیشنز پہ. وہ تو سلیو کے بغیر ایک قدم نہیں آگے اٹھا سکتے. سول وار ہوگی، سیسیشنز ہونے لگ گئیں. اگر یہ فیڈریشن نہ ہوتی تو کب کا US سے تار تار ہو چکا ہوتا. یہ تو
فیڈریشن تھی نا بھائی، یہ تو لازمی، یہ اب ٹوٹ نہیں سکتی، کنفیڈریشن نہیں ہے یہ، اس لیے بیہیو کرو. تو پھر نارتھ نے ساؤتھ پہ یلغار کی، اور بڑی دردناک تاریخ ہے سول وار کی. بھائی بھائی کے ساتھ لڑا، ساؤتھ کو شکست ہوئی. اسی طرح کی اب ایک نئی کیفیت کہ آپ ورکرز کو نکال رہے ہیں، امیگرینٹس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو بھی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہمیں مفلوج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر سے لیبر چلی جائے، یہ جو ہمیں جو ہیلپ میسر ہوتی ہے، آپ باقاعدہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں. تو جو ایفلوئنٹ امریکنز ہیں نا، اس وقت اس کرب سے گزر رہے ہیں بیچارے. براک اوباما کے بارے میں بھی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ براک اوباما کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہی از دا مسٹری مین. وہ پراسرار آدمی ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، جی. اور میرے دوست جانتے ہیں امریکہ میں جو اس وقت بیٹھے بے شمار جو اس کہانی کا حصہ ہیں، کیریکٹرز ہیں، وہ اس وقت سن رہے ہوں گے میری گفتگو. میں جو لاسٹ ٹائم امریکہ گیا تو میں نے فون پہ ایک دو دوستوں سے کہا کہ میں نے براک اوباما سے ملنا ہے. یار اب وہ کون سا پریزیڈنٹ ہے، اب تو ملنا بہت آسان ہوگا. وہ کہنے لگے کہ واشنگٹن میں یہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہی از موسٹلی ویری بزی، آفلی بزی. البتہ جب یہ ایلینوائے میں ہوگا تو وہاں آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. یہ اپنا میں میرے کچھ دوستوں نے، یہ جو لاسٹ ٹائم میں گیا تھا، انہوں نے کہہ دیا کیونکہ ان میں سے بہت سارے ڈونرز ہوتے ہیں، ان کی پارٹیوں کو بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے ہیں، اور ان کی پارٹیاں چلتی ہی ڈونیشنز، اور یہ بڑی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں ڈونیشنز کی، ڈونرز کی، خاص طور پہ پڑھے لکھے ڈونرز. تو انہوں نے کہا یہاں پہ ملوا دیتے ہیں. ویسے بائی دا وے ایک دوست نے پوچھ لیا ایڈی کی ضرورت ہے اوباما نال کیوں ملنا ہے؟ یہ ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے. میرا خیال ہے میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کیمرے کے آگے نہ کی ہو. میں نے اسے بتایا کہ میں جب ملوں گا نا تو میں کوشش کروں گا کہ مسز اوباما بھی موجود ہوں، مشیل اوباما وہ موجود ہوں. میں ان کے سامنے ایک خبر دوں گا تاکہ وہ گواہ رہیں کہ کل کلا اگر یہ ہو گیا تو وہ کہیں بھی ایک بندے نے آ کے بتایا تھا، پاکستان سے آیا تھا ایک آدمی، تو اس حد تک ارینج ہو چکا تھا کہ اٹس ناٹ اے پرابلم. آپ اپنا شیڈیول بتائیے کہ آپ نے کب وہاں پہ ہونا ہے، تاکہ اکارڈنگلی ہم اس کے اوپر پروسیڈ کریں. اور میرا خیال ہے ایک آدھ دن کا اگر توقف ہو جاتا میری طرف سے تو ادھر ٹائم لے لیا جانا تھا. میں نے اخبار میں ایک اس سے ملتی جلتی ایک خبر پڑھی وہاں پہ، لیکن بہرحال بات تو وہی تھی کہ آنے والے دنوں میں باراک اوباما امریکہ کا صدر ہوگا. جی دیٹس انٹرسٹنگ. تو ہاں کہ وہ تیسری مرتبہ وہ صدر ہوگا. یہ جیسے ٹرمپ نے ایک گدڑ سنگی کوئی نکالی ہے کہ اگر میں وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاؤں تو پھر میں پریزیڈنٹ تیسری دفعہ بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ تیسری دفعہ وائس پریزیڈنٹ ہونے پہ پابندی نہیں ہے. تو میں اگر وائس پریزیڈنٹ ہوں اور پریزیڈنٹ ریزائن کر دے، یعنی پارٹی ہماری اتنی تگڑی ہے کہ میں جس کو چاہوں سلیم کرلے کو جتا دوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کرلا صاحب سے کہوں کہ جی آپ ریزائن کر دیں، تو اس طرح کر کے شاید وہ پریزیڈنٹ بن جائے. تو براک اوباما بھی پہلے وائس پریزیڈنٹ بنے؟ نو 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 بھائی، وہ رن تھرو آئے گا، سیدھا آئے گا، اور وہ کسی ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں نہیں آئے گا، وہ سول وار کے نتیجے میں آئے گا، سول وار جیتنے کے بعد. That's quite dangerous though. ویری ڈینجرس، ویری آئی تھنک ویری انٹریگنگ، ویری انٹرسٹنگ. اٹس اے تھرلر. مطلب حالات آپ کے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، جب زمین گرم ہوگی جیسے 1860 میں ہوئی تھی، تو ایک شخص نے اپنی تقریروں سے اس کو ٹھنڈا کیا تھا. گو کہ اس کی تقریروں نے تو محض ایک حد تک رول پلے کیا تھا. اس وقت تک ڈیمیج ہو چکا تھا، کیونکہ اس دور میں لوگوں نے اپنے خون سے بھی سول وار کو ٹھنڈا کیا تھا. تو سول وار تو ہونی ہے، خون بہے گا، زمین پھر گرم رہے گی. لیکن باراک اوباما اپنا رول پلے کرے گا، کیونکہ اگر آپ غور کریں نا تو ریسنٹ ہسٹری میں آؤٹ آف آل ماڈرن یو ایس پریزیڈنٹس باراک اوباما از دا موسٹ کیپیبل. ہی اسٹینڈز آؤٹ. My God, he is one of the best orators. Probably the best America has ever had. Absolutely. یا ٹاپ کے ایک دو جو ہیں ان میں سے ایک ہے. کمال کا آریٹر، کمال کی لاجیکل بات کرتا ہے. تقریر تو چھوٹا بش اور بڑا بش بھی کر لیتے تھے، تقریر تو یہ بھی کر لیتا ہے پائیا، لیکن وہ بڑی باکمال بات کرتا ہے، موتی پروئے ہوئے جس طرح ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ کتابوں کا رائٹر ہے. وہ
ऑथर है किताबों का, वो तो नसरी शायरी करता है और लॉजिक के साथ बात करता है, वो महज वकील ही नहीं है, उसने वोटिंग राइट्स को अपनी स्पेशलिटी बनाया बतौर वकील। यानी अंदाजा कर लें कि वो बड़ा बाकमाल आदमी है इस हवाले से। तो आप उसको अच्छा इंसान समझते हैं? भाई बतौर प्रेसिडेंट वो इंतहाई कैपेबल है, अदरवाइज ये जो डार्क फोर्सेस है ना जिनकी उसने क़यादत करनी है, तो वो एक आम आदमी नहीं कर सकता, वो एक खबीस चाहिए उसके लिए। तो खबासत का वो लेवल भी देखिए ना, एक अच्छी कॉज के लिए एक आदमी जब घर से निकलता है तो उसकी छोटी छोटी खूबियां भी अच्छाइयां बन जाती हैं, और एक बुरी कॉज को लीड करने वाला बेहतरीन लीडर तो एक मुजस्सम खबासत हो जाता है। ओबामा साहब यही होंगे। मैंने गुजारिश कर रखी है कि आने वाले दिनों में, अरे मैं ही नहीं कहता और बहुत से लोग भी कहते हैं, मैं खामखा क्रेडिट नहीं ले सकता, दुनिया 3 ब्लॉक्स में बंटने वाली है। ये बात तो आप सुन चुके हैं ना मेरे मुंह से, बीसियों नहीं बल्कि शायद सैकड़ों मरतबा सुन चुके हैं। एक ब्लॉक ऐसा होगा जिसकी क़यादत बराक ओबामा करेगा, वो वेस्टर्न ब्लॉक होगा, सबसे कमजोर ब्लॉक। बाकी 2 कौन से होंगे? एक एशियन ब्लॉक होगा, ये जो चाइनीज लेड ब्लॉक होगा, रशिया उसके साथ दीगर ममालिक, और तीसरा मुस्लिम ब्लॉक। उसको कौन लीड करेगा भाई? उसको भी कोई ना कोई करेगा लीड, अल्लाह का बंदा। अच्छा, वो मुलाकात वाली बात तो बीच में ही रहेगी ओबामा के साथ। ओबामा वो के साथ। फिर मैंने माजरत कर ली थी कि बेकार है ना, क्योंकि ये बात तो इसका मतलब है डिस्कस हो रही है, तो मैं इतना पैदा करूं, इलिनॉय जाऊं, ओ शिकागो, और इसलिए मैंने फिर खुद ही जो है, वरना ये बहुत आसान था, ये अपना वाले डॉक्टरों के लिए बहुत आसान था। आपने वहां इतनी तकरीरें की, बेस्ट इवेंट कौन सा था? बेस्ट इवेंट वैसे तो मेन उनका जो ओक्लाहोमा, जो पूरा वो जो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था इनका, बड़ा शानदार, बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, वहां मैंने जंग की बात पहली दफा की। लेकिन जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी ना, जो हमतन गोश डॉक्टर साहबान थे, उसमें डॉक्टर साहबान ही नहीं, एक्स सर्विसमैन भी थे, बहुत सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे पाकिस्तान के। दैट वाज इन सिंसिनाटी, ओहायो, अनदर स्विंग स्टेट। तो वो बहुत लाजवाब थी। वहाँ पर डॉक्टर खालिद हैं, बड़ा बाकमाल आदमी, वो मेरा स्कूल मेट निकल आया, कैन यू बिलीव? कॉन्वेंट में वी वर टुगेदर, और ये बात 56 साल बाद हमारी मुलाकात हुई, 56 years। तो आपने पहचाना उन्हें? नहीं, पहचाना उन्होंने, वो रिलेट करते हुए ना कि तुम्हारा सेशन ये था, ये तो मैं तो पहचान गया हूं तुम्हें। फिर एक एक कैरेक्टर हमने डिस्कस किया, मैंने 1-2 दोस्तों का तस्करा भी किया अपने अंदाज में, बहुत एंजॉय किया हमने। तो सिंसिनाटी वाज रिमार्केबल। अच्छा जी, आज के सवालात यही हैं? नहीं, अभी और भी सवालात हैं। अमेरिका इतनी बड़ी फौज फिर कैसे मेंटेन कर रहा है? मेंटेन क्या खाक कर रहा है यासिर, मैं नहीं समझता ये मेंटेन कर रहा है। उस वक्त तक मेंटेन हो रही थी, ये जो 2 मिलियन की आर्मी है, कि जब इधर से ठगबाजी कर ली, इधर से छीना झपटी कर ली, मार धाड़ कर ली, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहीं कान में भनक पड़ गई जी वहां पे हैं तो चढ़ दौड़ो, कुवैत का बहाना करो, चढ़ दौड़ो, रिजीम चेंज करवा दो, फायदे उठा लो। अब ये ठगबाजी खत्म हो रही है, वसाइल में कमी वाकई हो रही है ना, क्योंकि बुरे दिन आ गए ना। इस कुएं में से अब पानी की बजाय रेत निकलने लगी है, तो इसलिए मैं नहीं समझता इतनी बड़ी फौज मेंटेन हो रही है। अगर आपने कभी गौर किया हो कि ये मैं बड़ी लर्जाखेज बात आपको बताने लगा हूँ, कि वो आइडिया है कि अमेरिका में जो वेटरन्स हैं, वॉर वेटरन्स होते हैं ना, जिन्हें कभी इराक भेज दिया, कभी अफगानिस्तान भेज दिया, कभी कहीं और भेज दिया, अमेरिका में वेटरन्स का खुदकुशी रेट क्या है? महीने में कितने बंदे आपके ख्याल में, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, गेस कीजिए कि कितने बंदे महीने में खुदकुशी करते होंगे वॉर वेटरन्स? 21 लोग, ऑलमोस्ट 1 a day। 21 a day जी। अब समझ आई मेंटेनेंस होना दी पड़े ना। ये डाटा मौजूद है, एडल्ट्स जितने हैं अमेरिका में 50% एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं। क्या ये चीजें छुपी हुई हैं? क्या डेली बेसिस पर छप नहीं रही? क्या आपके टॉक शोज में, टेलीविजन पे, रेडियो पे, अखबारात में इनका रोना नहीं रो रहे अमरीकी बैठे हुए? अब PTSD का कभी तस्करा नहीं सुना हमने, पोस्ट ट्रॉमा
بڑے بڑے مسائل ہیں. گن وائلنس کبھی نہیں سنی آپ نے؟ ہر روز ہو رہی ہوتی ہے. وہ اب تو یہ 2 دن پہلے سنا ہوگا آسٹریا میں واردات ہوگی, اور کس قدر دکھ بھری تقریر ان کا لیڈر کر رہا تھا کہ یار یہ اتنا سیڈ ڈے ہے ہمارے لیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا. تو اینٹی ڈپریسنٹ بھی آپ کھا رہے ہیں, گن وائلنس بھی موجود ہے, وار ویٹرنز ڈیلی بیسس پر 21 خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, اینٹی ووکزم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, یہ جو بائبل بیلٹ جو کچھ کر رہی ہے. تو پھر سول وار کیسے نہ ہو؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ سارے کا سارا نقشہ یہ کٹ آؤٹ ہے فار اے سول وار. یہ بتائیے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ہم پر اثرات میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہم بھی تقریباً اسی طرف جا رہے ہیں. امریکہ میں یہ جو ایک عظیم سلطنت تھی اس کی عظمت کا جنازہ نکل رہا ہے, اور سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں جہالت کا جنازہ نکلنے جا رہا ہے. دونوں طرف ہیں جنازے, ایک ہی صورتحال ہے. ادھر تو بڑے مطمئن ہیں لوگ. ہاں جی, وہ ہمارے وہ ثاقب بلال صاحب آپ نے سنا ہوگا, وہ امریکہ گئے, اس سے بھی ملے, وہ تو اس سے بھی ملا ہے, اس سے بھی ملا ہے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے فرد بن چکے ہیں جی. وہ تو وہاں پر اس کا بیٹا اس بزنس میں ہے, اس کا داماد اس بزنس میں ہے, فلاں کا یہ. او بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کرپٹو کرنسی یہ اس طوفان کو روک لے گی؟ یہ جو گرداب جس میں ہم پھنس چکے ہیں یہ کرپٹو کرنسی کے آنے سے تھم جائے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, یقین کرو پہلے آتی تھی ان کی حماقتوں پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی, کسی بات پر نہیں. بلکہ یہ ایسے سبز قدم ہیں یہ اپنے والے شہزادے, دیکھ لینا یہ کرپٹو کرنسی کا بھی سر لے لیں گے. کسی دن آپ کو خبر آ جائے گی کہ امریکہ نے خود پابندی لگا دی ہے. کیوں کہ وہ فلائٹ آف کیپٹل روکیں گے. بھائی جان کیپٹل کا ٹینٹوا دبا کے رکھنا ہے کہ باہر مت نکلنا. پہلے آزادی تھی, آؤ جاؤ مرضی لے جاؤ, آ جاؤ کر جاؤ, اتنے کی LC کھول دو, اتنے کا سامان آ جائے, اتنے کا. یہ آنے جانے میں ہمیں 5,000 10,000 کا ہوتا تھا کہ اپنی جیب میں عام لوگ جو ہیں وہ نہیں لے جا سکتے. بزنس میں کوئی پابندی نہیں تھی. اب پابندیاں بھائی بٹ کوائن کی تو انڈر لائنگ اسپرٹ یہی تھی کہ بینکوں کا جو جکڑ بند ہے اس کو لوز کیا جائے. ٹھیک, بالکل ایسے ہی. تو مادر پیدر آزادی پھر اب نہیں دی جائے گی, پیسہ باہر نہیں جا سکے گا. پیسہ اگر باہر نہ گیا تو بٹ کوائن کیا کرنا ہے پھر آپ نے؟ چنانچہ بٹ کوائن پہ بھی پابندی لگے گی. یہ بیٹھے ہیں سوچے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر لینا ہے, وہ بھی کر لینا ہے, اور کام بھی ایسی بٹ کوائن نال کرنا ہے. اے کام, او یار خدا سے ڈرو, یہ سب مخول ہے, کچھ نہیں ہونا اس سے. بٹ کوائن چل سکتا تھا, مزید ابھی سفر کر سکتا تھا اگر امریکی حالات بہتر ہوتے. اس وقت سب سے بڑا چیمپئن, اس کا سب سے بڑا سپورٹر خود ٹرمپ ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو ٹرمپ جو ہے جس کھوبے میں پھنسا ہوا ہے اس سے وابستہ ہر چیز اس وقت انڈینجرڈ ہے. اچھا جی, پاک بھارت جنگ پر بھی کوئی بات کرنی ہے؟ آج نہیں, آج نہ کریں, میرا خیال ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں تو تیار ہوں. آئی کین ٹاک فار مے بی another 2 hours. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں سویا ہوا, بالکل آپ کے حالات بھی ویسے ہی ہیں. لیکن اگلا پوڈ کاسٹ ہم اسی پہ کریں گے کہ جنگ کی صورتحال کیا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ آپ وائنڈ اپ کریں, یہ بہت طویل ہو گیا ہے. چلے وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن اتنا تو بتا دیں یہ جو تمام نقشہ ہے جو آپ نے ابھی کھینچا امریکہ کے بارے میں, یہ ہوگا کب؟ اپیرنٹلی یہ سب کچھ بہت جلدی ہوتا نظر آ رہا ہے. ڈکے کا پروسیس تو شروع ہو گیا ہے. وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ تو آپ کو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہر چیز میں نظر آ رہی ہے. اب تو سڑکوں تک پہنچ گئی ہے اور یہ ڈیٹیریٹ ہوتا چلا جائے گا سلسلہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو الٹیمیٹ معاملہ پکے گا نا اس وقت جب میجر چینج ادھر آئے گی بر صغیر میں. جی بس یہ یاد رکھیے کہ ٹائمر جو ہے نا یہ آپس میں سنکرنائزڈ ہے. جب ادھر معاملہ ہوگا تو اس کا نیٹ ریزلٹ آپ کو ادھر نظر آئے گا. The clock is ticking.